آگے ارشاد فرمایا وَإِذْ، اور اے بنی اسرائیل یاد کرو جب نجیناکم من آل فرعون، ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی۔ آل فرعون سے مراد وہ لوگ ہیں جو فرعون کی پیروی کرنے والے تھے اور وہ فرعون کو خدا سمجھتے تھے۔ تو اے بنی اسرائیل یاد کرو ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی، فرعون سے اور فرعون کے جو متبعین تھے ان سے ہم نے نجات دی۔ یسومونکم سوء العذاب، کہ وہ تم پر برا عذاب کرتے تھے، بہت زیادہ تمہیں تکلیف دیتے تھے۔ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، and remember when we granted you salvation from the people of Pharaoh. Ali Fir'aun means those people who used to follow Pharaoh and considered him to be a god. So, O children of Israel, remember that we saved you from the people of Pharaoh. يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، who were afflicting you with severe torture. يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، they used to slaughter your sons. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، and they used to keep your daughters alive. فرعون نے بنی اسرائیل پر نہایت بے دردی سے محنت و مشقت کے دشوار کام لازم کیے تھے۔ پتھروں کی چٹانیں کاٹ کر دھوتے دھوتے ان کی کمریں گردنیں زخمی ہو گئی تھیں۔ غریبوں پر ٹیکس مقرر کیے تھے جو غروب آفتاب سے پہلے زبردستی وصول کیے جاتے تھے۔ جو غریب کسی دن ٹیکس ادا نہ کر سکتا اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ ملا کر باندھ دیے جاتے تھے اور مہینہ بھر تک اسی مصیبت میں رکھا جاتا تھا۔ اس طرح کی بڑی سخت سزائیں فرعون نے بنی اسرائیل کے لوگوں پر مقرر کی تھی۔ Fir'aun had imposed extremely harsh and difficult conditions upon the children of Israel. They were made to cut and carry heavy stones, causing their backs and necks to become wounded. Taxes were imposed upon the poor, which were forcefully collected before sunset. If a poor person could not pay the tax on a given day, his hands would be tied to his neck, and he would be kept in that hardship for an entire month. In this way, Fir'aun had set many kinds of severe punishments upon the children of Israel. اس کا کچھ پس منظر سمجھ لیں کہ بنی اسرائیل تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ ہو گئے اور پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے ملے اور انہوں نے پہچان لیا اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم دیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام پورے خاندان کو لے کر شام سے مصر آئے۔ اس وقت اس خاندان کی تعداد یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں پوتوں کی تعداد یہ 72 تک پہنچی تھی۔ پھر کئی سو برس یہیں رہے۔ بعد میں یہاں پر ظالم حکمرانوں کی بادشاہت ہوئی۔ اس میں سے ایک ظالم بادشاہ ولید بن مصعب بن ریان تھا۔ یہاں فرعون سے وہی مراد ہے، ولید بن مصعب بن ریان۔ اس کی عمر ایک روایت کے مطابق 400 سال ہوئی۔ 320 برس تک اس نے حکومت کی اور انتہائی ظالم شخص تھا۔ تو اس نے بنی اسرائیل کو مصر کے اندر غلام بنا دیا اور ایک ایک بنی اسرائیل کو ایک ایک فرعونی کے حوالے کر دیا اور وہ فرعونی اس پر ظلم کرتے تھے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے بنی اسرائیل کو یہ نعمت یاد دلائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس ظلم سے تمہیں نجات دی۔ Let's understand some background behind all of this. The children of Israel are the descendants of Sayyidina Yaqub alayhi salam. When his son Sayyidina Yusuf alayhi salam became a ruler in Egypt,
And later when his brothers met him and he recognized them, then upon his command, Sayyidina Ya'qub alayhi salam came from Sham to Egypt with his entire family. At that time, the number of this family, the children and grandchildren of Sayyidina Ya'qub alayhi salam, had reached 72. They lived there for several centuries. Later, oppressive rulers came into power. Among them was an oppressive king named Walid bin Mus'ab bin Rayyan. This is who is referred to here as Fir'aun. According to one narration, he lived for 400 years and ruled for 320 years, and he was extremely oppressive. He made the children of Israel slaves in Egypt, assigning each Israelite to an Egyptian master, and those masters would oppress them. So the noble Qur'an reminded the children of Israel of this blessing, that Allah subhanahu wa ta'ala saved you from oppression. فرعونیوں کا ایک ظلم یہ تھا یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے۔ فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے آگ آئی، اس نے مصر کو گھیر کر تمام فرعونیوں کو جلا ڈالا، اور بنی اسرائیل کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچا۔ اسے بڑی وحشت ہوئی، کاہنوں سے اس نے تعبیر پوچھی تو کاہنوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیرے ہلاک ہونے کا باعث ہوگا اور تیری سلطنت کے زوال کا باعث ہوگا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو قتل کر دیا جائے۔ مختلف دائیوں کو اس نے تفتیش کے لیے مقرر کیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ 12,000 اور ایک روایت یہ ہے کہ 70,000 لڑکوں کو اس نے قتل کیا، 90,000 حمل گرا دیے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہوئی کہ بنی اسرائیل کے بوڑھے جلدی جلدی مرنے لگے، تو فرعونیوں نے فرعون سے شکایت کی کہ بنی اسرائیل میں اموات کثرت سے ہو رہی ہیں، بوڑھے جلدی مر رہے ہیں اور بچوں کو تو قتل کر رہا ہے۔ تو اس طرح پھر بنی اسرائیل یہ تو ہمارے غلام ہیں، کام کاج کرتے ہیں، یہ ہماری خدمت کرتے ہیں، تو ہم ان سے خدمت کیسے لیں گے؟ One of the manners of oppression of the Egyptians was that they would slaughter the sons of Bani Israel. Fir'aun once saw a dream. A fire emerged from the direction of Bayt al-Maqdis, surrounded Egypt, burned all the Egyptians, and did not harm the children of Israel at all. This caused him great fear. He asked the soothsayers for his interpretation. They said that a boy would be born among the children of Israel, who would be the cause of your destruction and the downfall of your kingdom. Upon hearing this, Fir'aun ordered that every male child born among the children of Israel be killed. He appointed various midwives to investigate. According to one narration, 12,000 boys were killed, and according to another, 70,000 were killed. 90,000 pregnancies were miscarried. Then, by the will of Allah subhanahu wa ta'ala, it happened that the elderly among the children of Israel began to die quickly. The Egyptians complained to Fir'aun that deaths among the elders were increasing, and since the children are being killed, who will serve us if this continues? تو فرعون نے کہا کہ اچھا 1 سال بچے قتل کیے جائیں گے اور 1 سال زندہ چھوڑے جائیں گے۔ اللہ کی شان، جو سال زندہ چھوڑنے کا تھا اس میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جو بچوں کے قتل کرنے کا سال تھا اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ لیکن فرعون اور اس کے متبعین فرعونی باوجود دشمنی کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ قتل نہ کر سکے۔ تو اس کا پورا واقعہ آگے تفصیل سے بیان ہوگا۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ،
وہ تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے تھے. جس قوم میں لڑکے مار دیے جائیں اور بچیاں زندہ رکھی جائیں اس قوم کے لیے زندگی بسر کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی. اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی اور اس مصیبت سے تمہیں نجات دی. Fir'aun then decided that 1 year children would be killed and 1 year they would be spared. By the will of Allah subhanahu wa ta'ala, Sayyidina Harun alayhi salam was born in the year when children were spared. And Sayyidina Musa alayhi salam was born in the year when children were being killed. However, Fir'aun and his followers were unable to kill Sayyidina Musa alayhi salam. And this entire incident will be explained in detail later. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، they used to leave your daughters alive. In a nation where the boys are being killed and the girls are left alive, how difficult it becomes for that nation to live. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، and in that was a great trial from your Lord. Allah subhanahu wa ta'ala then bestowed ease and granted you relief from this hardship, O Bani Israel.